کہ ترجیح کیا ہے۔ اسی طرح دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو دائمی کرو، ہمیشہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو 100 نفل پڑھ لیا، اگلے دن 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ یہ معیار نہ ہو کہ ایک دن تو 10 پارے پڑھ کے اٹھنا ہے اور اگلے دن 1 رکوع بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے، استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ ترجیح استقامت کو دے، آپ طے کریں کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں، اسی کو کریں اور پابندی سے کریں، اس کو ترجیح دیں۔ بہت زیادہ چیزوں کو ترجیح نہ دیں، مقدار کو ترجیح نہ دیں، معیار کو ترجیح دیں۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں آئے تو ایک ام المومنین کے بارے میں حضور کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومنوں کی ایک ماں نے مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان رسی باندھ لی ہے، ان کا خیال ہے کہ جب تک میں نفل پڑھتی رہوں گی رات بھر اور جب تھک جاؤں گی تو میں رسی کا سہارا لے لوں گی، پر آج میں نے ساری رات ہی نفل پڑھنا۔ تو اللہ کے محبوب نے وہ رسی کھول دی، فرمایا اس کو کہو جتنی دیر طبیعت لگے اتنی دیر پڑھ، بعد میں آرام کر۔ میں نے ساری رات ہی کام کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے۔ او بھائی، ترجیح آپ استقامت کو دیں زندگی میں۔ آپ ایک کام کریں، پابندی کے ساتھ کریں، استقامت کے ساتھ کریں، مضبوط فکری توانائیوں کے ساتھ کریں۔ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں لوگوں کی ترجیحات روح دین سے مطابقت نہیں کرتی۔ دین کا جو مزاج ہے، شریعت کی جو روح ہے، اس کے ساتھ مطابقت نہیں کرتی لوگوں کی ترجیحات۔ لوگوں کی اور کچھ ترجیحات ہیں، اور کچھ پالیسیز ہیں، لوگ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اپنے حساب سے چیزوں کو لوگ ترتیب دیتے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک رویہ ہے، اسی حساب سے وہ چلتے ہیں۔ تو بھائی، دین کے مزاج کو سمجھیں گے اور دین کے مزاج کے مطابق آپ آگے بڑھیں گے۔ پھر اسی طرح سے شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ آپ کو جب حقوق ادا کرنے ہوں گے تو آپ کو ترجیح حقوق العباد کو دینی ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ذمے بندوں کا کوئی حق باقی نہ رہ جائے۔ ہمارے ذمے اللہ نے حقوق رکھے ہوتے ہیں، ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، شاگردوں کے، مریدوں کے، استادوں کے، مشائخ کے، اللہ نے رکھے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے سمجھ لیا سارے حق موبائل کے ہی ہیں بس، اور کوئی حق ہی نہیں۔ کیوں جی؟ تو اسی پر ہی ساری توجہ زندگی میں لگا دیتے۔ بھائی، ہمارے ذمے اللہ نے حقوق رکھے، ایک ایک کر کے ان سارے حقوق کو ادا کریں، ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہاں انسان کا ایمان، کہاں اس کا پڑوسی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پڑوسی بھوکا سویا رہا، میں اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ کہاں کوئی شخص کا کسی کا بیمار ہونا اور کہاں اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور رب کریم کا حکم آنا۔ ان لفظوں پر غور کریں، شاید اس انداز کے دوسرے لفظ کسی حدیث میں موجود نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن رب فرمائے گا کہ مجھے کھانے کی ضرورت تھی، تو نے کھانا نہیں پہنچایا، مجھے پینے کی حاجت تھی، تو نے پانی نہیں پہنچایا، میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کو نہیں آیا۔ او کما قال نبی صلی اللہ تعالی۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، پہننے سے بے نیاز، بیمار ہونے سے بے نیاز، ذرا اتنی بڑی بھی حقوق العباد کی کوئی نزاکت ہو سکتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا اور تیرے قریب جو بندہ بھوکا تھا اور تیرے قریب جو بندہ پیاسا تھا اور تیرے قریب جو بندہ لباس سے دور تھا، تو نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، تو نے غور ہی نہیں کیا، بندہ تو میرا ہی تھا۔ تو رب کہتا ہے میں بیمار تھا تو تیمارداری کرنے نہیں آیا۔ ہم اس معاملے میں باریک ہوتے ہی نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ کس قدر زیادہ نازک ہے۔ اس پر بہت زیادہ لاپرواہی کی جاتی ہے، بہت زیادہ۔ لیکن یاد رکھنا کسی بزرگ کے مزار پر ایک چادر بھی کافی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ
کچھ غریبوں کو نیا لباس لے کے دے دے اور ان بزرگوں کو اصال ثواب کر دے. آپ عرس کے لیے دیگیں تھوڑی کم پکا لیں. میں سیلاب آیا ہوا تھا نا پچھلے دنوں، تو مجھے ایک پیر صاحب نے دعوت دی کہ آپ ہمارے عرس پہ آئیں. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا بہت بڑے پیمانے پہ عرس ہوتا ہے، پر میں تو ادھر جا رہا ہوں ذرا سیلاب زدگان کی طرف مجھے سفر کرنا ہے. تو کہنے لگے وہ ہمارا سلسلہ ہے. تو میں نے کہا میرا ایک مشورہ ہے، آپ عرس وہاں جا کے منا لیں، ساری دیگیں وہیں پکا لیں. یہ وہ نہیں سن مننے تو تسی کدوں مننے ہو؟ تسی بھی پریشان ہی ہوئے ہو گل سن کے. اور میں نے کہا کہ بھائی وہاں جا کے عرس کر لو، کوئی حرج ہے، لیکن ترجیح ہو نا، غریب تو تب ہے نا. یہ ترجیح نہیں ہے ہمارا، یہ معیار ہی نہیں ہے. حقوق العباد کا مسئلہ نازک، اس کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ انداز دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بات کرنے کا. حضور فرمانے لگے سبحان اللہ. خود سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ، قرض کے متعلق کتنی سختی کی گئی ہے. اللہ کے حبیب فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایک آدمی راہ خدا میں شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے راہ خدا میں. حضور کہہ رہے ہیں راہ خدا میں، یعنی واقعتاً وہ راہ خدا میں ہے، پر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ، 3 دفعہ فرمایا. لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتنی دیر جنت میں نہیں جائے گا جتنی دیر اپنا قرض ادا نہیں کر لیتا. وہ کسی کا حق اس کے ذمے، جب تک وہ حق ادا نہیں کرتا اتنی دیر تک وہ 3 بار بھی شہید ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے اس کا مقام جنت نہیں ہے. حقوق کا معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نمازی بھی بعض اوقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، حاجی بھی بعض اوقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، درویش اور صوفی بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، معاملہ فہم اور مدبر بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے مواقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں مضبوط نہیں ہوتے، ہماری ترجیح نہیں ہوتی، ہماری توجہ نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. پہلے تو اعتکاف کی بڑی شان ہے، اور پھر حضور کے مدینے کا اعتکاف، اور پھر مسجد نبوی شریف کا اعتکاف. حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی آ کے نا مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ گیا اور تھوڑا پریشان ہے وہ. تو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھ کے اس کے پاس گیا اور کہا بھائی کیا بات ہے، پریشان محسوس ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کا قرض دینا ہے اور آج کا وعدہ ہے، وہ مجھے بڑا پریشان کر رہے ہیں، میرے پاس وسائل نہیں ہوئے، اسباب نہیں پیدا ہوئے، میں وہ قرض دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اور یہ مقروض جو ہوتا ہے یہ قیدی ہوتا ہے بیچارہ، تڑپ رہا ہوتا ہے پورے طور پر. میں پریشان ہوں، آزمائش میں، تو میں اس لیے یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہوں نبی پاک کے روضہ نور پر. حضرت عبداللہ ابن عباس میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اعتکاف میں تھے. فرمانے لگے میرے جانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا حضور بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ میری سفارش کر دیں. 1 منٹ نہیں لگایا، مسجد سے نکلے اور جوتے پہننے لگے تو شخص کہنے لگا حضور رکیے گا رکیے گا رکیے گا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ اعتکاف میں تھے. فرمایا مجھے یاد ہے، لیکن مسئلہ حقوق العباد کا ہے نا، اللہ کے بندے کے ساتھ تعاون کا مسئلہ ہے. مجھے یاد ہے. تو حضرت یاد کے باوجود اعتکاف توڑ رہے. تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر وہ ارشاد فرمانے لگے کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، اس مزار والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے. حضور فرمانے لگے اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی مشکل آسان کر دے، اس کی کسی پیچیدگی کو دور کر دے، اللہ کے محبوب فرماتے اللہ اسے 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا. تو فرمایا میری ترجیح بدل گئی ہے، اب 1 کا ثواب لوں کہ 10 کا لوں. تو میں نے سوچا ہے یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. تو میرے بھائی
ترجیحات کا تعین کریں، پہلے کرنے والا کام جو ہے اسے پہلے کریں، جو فرض ہے اسے پہلے ادا کریں، جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے اس پر پہلے توجہ کریں، جو ہماری ذمہ داری ہے اسے پہلے سے اس پر غور کریں۔ آپ نفل کی طرف اس کے بعد بڑھیں گے، فرع کی طرف اس کے بعد جائیں گے، فروعات کا معاملہ بعد کا ہوگا، لیکن اصل اور روح پر آپ توجہ پہلے کریں گے۔ جب تک آپ فرائض ادا نہیں کرتے نوافل کی قبولیت نہیں ہوتی۔